سے اٹھے پھر ابر رحمت یا رسول اللہ، کرم ہو پھر بشکل اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ۔ کنز العلماء میرے ساری دنیا سنیت کے فخر محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج کے اس عظیم الشان کنونشن پہ آپ کو، آپ کے رفقاء کو بہت مبارکباد۔ میں الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کے صدر محترم، پنجاب کے صدر محترم حافظ نصیر احمد نورانی اور قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ حاضری کے لیے صرف یہ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم کل بھی عقیدہ اہل سنت کے مسئلے میں آپ کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ابھی اعلان ہو رہا تھا سیٹیں کونی ہیں، تو سیٹیں ادھر تو ساری خالی تھیں، کیوں جی؟ مجھے دکھائی ابھی لڑکوں نے آتے ہوئے رستے میں حضرت مناظر اسلام مولانا محمد عابد جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے والے دن میں نے عرض کیا تھا کہ ان پیروں کو ان کے مرید بھی چھوڑ جائیں گے، کیوں جی؟ وہ میری بھی کرامت کوئی مانے تو صحیح نہیں، اپنی کرامت آج آپ ہی منوانی پڑے گی۔ مینار پاکستان سے ناصر باغ میں آئے، اب ناصر باغ سے کالا شاہ کاکو چلے اور پتہ نہیں تاکہ وہاں کو دیکھ نہ سکے، یہاں سے تو کارکن چلے جاتے تھے، دیکھ کے آتے تھے، رات بتاتے تھے 12 بج گئے ہیں، بندہ کوئی نہیں، سنی جاگ گیا ہے الحمدللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اب سنیوں نے گدیاں شدیاں اور بڑے ناموں والے پیر نہیں دیکھے، پتہ چلا جی 200 پیر آ رہے ہیں مریدوں کے ساتھ، اور اس مجمع کا انجام آپ نے دیکھا ہے۔ تو میں نے مولانا عابد جلالی صاحب کے جنازے پہ اور اس کے بعد فرمان حیدری صاحب نے کانفرنس کی تھی، ڈاکٹر صاحب اس وقت جیل میں تھے، میں نے اعلان کیا تھا ڈاکٹر صاحب باہر آ لیں، ہم مینار پاکستان آئیں گے انشاءاللہ۔ یاد ہے آپ کو؟ ہیں جی؟ نہیں یاد تو ویڈیو نکال کے دیکھ لیں۔ تو میں مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا، ان کے رفقاء کا، کہ انہوں نے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے 19 فروری کی ڈیٹ مینار پاکستان میں رکھ دی۔ صرف آپ ہی نہیں، جہاں جہاں جو سنی میری آواز سن رہا ہے، کوئی لائیو سن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب کے چینل پہ، کوئی میرے چینل پہ، ان سب سے کہہ رہا ہوں 19 فروری کو اتنی بڑی تعداد میں آئیں کہ یہ سارے جھوٹے پیر اور باطل معبود جو ہیں ان کے بت پاش ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے عقیدہ اہل سنت پہ پہرا دیا ہے، کیوں جی؟ استقامت کے ساتھ عظیمت والا رستہ اختیار کیا ہے۔ سنیوں نے ریجیکٹ کر دیا، سنیوں تمہیں مبارک ہو، تم عقیدہ اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمت کے ساتھ تم کھڑے ہو، وہ رافضیوں کے ایجنٹ اہل سنت کے نمائندے نہیں ہیں، اور اس کا اعلان ہم انشاءاللہ مینار پاکستان میں کریں گے، کیوں جی؟ تیار ہے نا؟ وہ اعلان ڈاکٹر صاحب کی غیر موجودگی میں کیا ہوا ہم نے، اس لیے ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا زور لگائیں گے مینار پاکستان انشاءاللہ العظیم۔ ویسے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ کے خوش ہوں، ڈاکٹر صاحب جس دن رہا ہو کے آئے تھے، اس کے بعد جو سنی کانفرنس رکھی وہاں داروغہ والا میں، الحمدللہ اس سنی کانفرنس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ قوم ادھر کھڑی ہے، اب بڑے بڑے دکانداروں کی دکانیں بند ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے عقیدے پہ پہرا دیا ہے، ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، جان و مال کے ساتھ ہیں۔
بس صرف ایک دو گزارشات ہیں میری، میں نے اجازت مانگی تھی، صحت میری کوئی ٹھیک نہیں ہے، ایک دو گزارشات ہیں۔ بڑا اہم اجتماع ہے اور بہت جگہوں دیکھا جا رہا ہے، لاکھوں افراد اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح ہم عقیدہ اہل سنت کے لیے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اس طرح ہم ملک بچانے کے لیے بھی انشاءاللہ ایک اور اکٹھے ہو کے چلیں۔ اس وقت پاکستان کی تباہی کے منصوبے بن رہے ہیں۔ وہ چور، وہ ڈاکو جو مولانا شاہ نورانی کے خلاف اکٹھے کیے گئے تھے کراچی میں، دوبارہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خطرہ ان کو یہ ہے کہ یہ قوم نہ جاگ جائے، یہاں سے نکل کے مینار پاکستان، اور مینار پاکستان سے نکل کے ہماری منزل وہی ہے جو ہمارے قائد ہمیں فرما گئے تھے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہے۔ تم 2 گروپوں کو، 3 گروپوں کو، جتنے گروپوں کو مرضی اکٹھا کر لو، پاکستان ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ تم اسے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، بیچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہارے ساتھ انشاءاللہ 2 ہاتھ میدان میں نکل کے کریں گے۔ اس کے لیے جو میری آواز سن رہا ہے سب سے کہتا ہوں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو کسی اور طرف چلا گیا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو الحمدللہ نظریاتی طور پہ ان کے ہمارے عقائد نظریات ایک ہیں۔ فقیر کی خواہش یہ ہے کہ وہ کم از کم الیکشن میں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کی کیا خواہش ہے؟ جتنے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، وہ جہاں جہاں بھی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیا جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے آج جو خطبہ کو اکٹھا کیا ہے، خطیب بہت بڑی پاور ہے، ایک خطیب ہی، یہ تو بہت ہزاروں کی تعداد میں ہے، اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، اور الحمدللہ سب کھچا کھچ بھرا ہوا حال۔ یہ بہت بڑی پاور ہے۔ یہ آج ابھی اعلامیہ تو آپ نے سن لیا، ڈاکٹر صاحب کا خطاب بھی سنیں گے، اور عہد کر کے جائیں، ہر مسجد سے آواز اٹھے گی عقیدہ اہل سنت کی حمایت میں، ہر مسجد سے آواز اٹھے گی اتحاد اہل سنت کی حمایت میں، ہر مسجد سے آواز اٹھے گی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے، ہر مسجد سے آواز اٹھے گی مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے۔ اتنی بڑی پاور ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ ہر جمعے لوگوں نے بھی خود بخود ہی آنا ہے بغیر کسی اعلان کے، اور یہ انتظام ہمارے آقا مولا علیہ السلام فرما گئے۔ ہمیں اعلان کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے، اشتہار چھاپنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ طبقہ اگر مضبوط ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے مساجد میں، تو کوئی آپ کے عقیدے میں نقب نہیں لگا سکتا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات اتنی سردی میں، ان دنوں لوگ پروگرام رکھنے سے ڈرتے ہیں، اتنی شدید سردی میں آپ جس جوش اور محبت سے آئے ہیں، یہی ان کے لیے پیغام ہے۔ اور ان سے میں کہتا ہوں، کل تک جو لوگ تمہیں آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، آج تمہاری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا اتنا تازیانہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ نے وقت دیا ہے، ابھی تمہیں بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے، رجوع کرو، توبہ کرو۔ جن عقائد سے تم پھر گئے ہو، تم نے سنیوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، اہل سنت نے تمہیں چھوڑ دیا۔ سوچ لو کہ یار وقت تھوڑا ہے، جواب دینا ہے کہیں جا کے۔ ساری زندگی کھایا سنیوں کے نام کا، نذرانے سنیوں سے وصول کیے، شہنشاہ سنیوں کے بنے رہے، اور پتہ چلا ایجنٹ کسی اور کے بن گئے۔ اس پہ ذرا غور فرما لیں۔ ڈاکٹر صاحب بار بار جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، دلی خواہش ہے واپس آ جاؤ، سب توبہ کرو اور لوگوں سے سچ بولو۔
لوگوں کے سامنے جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کو، ان کے رفقاء کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوا، زندگی رہی تو مینار پاکستان میں فقید المثال اجتماع میں ہم سب اکٹھے ہوں گے۔